اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گفتگو جستجو میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا میزبان ہاشم رضا قدیری ہمیشہ کی طرح خدمت میں یہ پروگرام لے کے حاضر ہوں. آپ کے سوالات اور ان کے جوابات، مختلف موضوعات اسلامی پر گفتگو، بحث و مباحثہ، تبصرے، تجزیے، سیکھنے اور سکھانے کے وہ تمام مراحل اور وہ تمام طریقے جو ہم نے اور آپ نے اپنائے ہیں تاکہ ہم جب تک بھی زندہ ہیں رسول خدا کی وہ حدیث کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو، تو اسی کوشش میں سرگرداں آپ بھی ہم بھی مل کر دین کے بارے میں کچھ معلومات جمع کر لیں کہ آخرت میں دنیا کے بارے میں تو بہرحال سوال ہوگا، زیادہ کڑے اور سخت سوال دین پر عمل کرنے کے بارے میں ہوں گے کہ ہمارے عقیدے کیا تھے اور ہمارے عمل کیا تھے. انہی عقائد اور انہی اعمال کی جزا اور سزا کا تذکرہ بارہا ملتا ہے. دنیا ایک آزمائش گاہ ہے. بہت سے ایسے ہمارے ناظرین ہیں کہ جو مختلف اوقات میں ہم سے مختلف سوالات پہنچاتے رہتے ہیں، مختلف پروگرامز میں فون کرتے ہیں، اور وہ سوالات کے جو عام طور پر تاریخی یا عقائدی سوال ہوتے ہیں وہ ان کو ہم زیادہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور وہ باتیں کہ جن میں عام طور پر امت مسلمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے ان کی نشاندہی کر کے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ اسی طرح سے ایک پرچم توحید و نبوت پر جمع ہو جائے جس طرح سے رسول خدا نے جمع کی تھی، اور رسول خدا پر اور اللہ پر اور رسول کی بتائی ہوئی باقی تمام باتوں پر اس طرح سے ایمان لایا جائے جس طرح سے رسول خدا نے فرمایا تھا. اور یقیناً یہی سب سے اہم اور سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی کہ وہ نہ صرف اللہ پر، اللہ کے رسول پر زبانی ایمان لائے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کہا اس پر بھی اسی طرح ایمان لائے جیسا قرآن نے کہا کہ تمہیں جس چیز کا حکم رسول نے دے دیا اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے منع ہو جاؤ. پروگرام کی پہلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کیا Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Who is there with me? I had a question. My question was, as today's first day of Zil Hajj, is it necessary for you to keep a fast today, Rosa, for the first day of Zil Hajj? Is it mustahab or is it wajib for you to keep that? And what other days can you keep Rosa in this month? Thank you. Thank you very much for the call. Your obligatory fasting or your obligatory rozas are only in the month of Ramadan, when Allah has made the fasting obligatory on you the 29 or 30 days during the month of Ramadan. Other than those days you are missing rozas, your qaza fastings, that's there for you, or the other kind of fasting that you made obligatory for yourself, like the rozas, the fasting of mannat and nazar and those sort of things. The wajib rozas, the wajib fasting, obligatory fasting is only within the month of Ramadan. Today if you want to fast, it will be recommended mustahab, not wajib. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب کل سے تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں. دوسرے چینل پہ ایک مولانا صاحب لیکچر دے رہے تھے تو ایک فقرہ انہوں نے کہا جو میری سر سے گزر گیا. میں انتظار میں تھا کہ آپ آئیں. جی جناب. تو آپ سے تھوڑی کلیریفیکیشن لوں. جناب. وہ فرما رہے تھے کہ معصوم کو طبعی موت نہیں آتی یا تلوار یا زہر سے. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے پہلے سے لے کے 11 تک میں یا تلوار سے شہید ہوئے تو یا
زہر دیا گیا ان کو. لیکن جب انہوں نے بڑی یعنی زور دے کر یہ کہا کہ طبعی موت نہیں آتی تو میں پریشان ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معصوم تو کوئی نہیں تھا. اگر وہ طبعی موت جا سکتے ہیں دنیا سے, پردہ پوش ہو سکتے ہیں, تو باقی معصومین کے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا؟ تو اس کی اصلیت یا جو حقیقت ہے وہ مہربانی کر کے ذرا بتا دیں تاکہ اس سمجھ میں بات بیٹھ جائے. جی جناب, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اگرچہ میں نے آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھا لیکن آپ کا سوال بہت اہم ہے. میں اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس لفظ معصوم کے طبعی موت کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ ایک عام طور پر ایک روایت ہے یا بات ہے کہ اگر معصومین کو زہر یا باقی دیگر جو آلات قتل ہوتے ہیں, تلوار, خنجر یا اور دیگر جس چیز سے بھی انسان شہید ہو سکتا ہے, اگر ان چیزوں سے نہ شہید کیا جائے تو معصومین جو ہیں وہ بہت طویل عمر پا سکتے ہیں. اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے انبیاء کی تاریخ سے. انبیاء میں ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں برس طویل عمر پانے والے انبیاء کرام بھی موجود ہیں, اور اکثر انبیاء جن کے جو معصوم انبیاء ہیں وہ اپنی طبعی موت ہی اسے ان کا انتقال ہوا, دنیا تشریف لے گئے. حضرت سلمان جن کی زمین پر اور اللہ کی باقی مخلوقات پر حکومت تھی, ربی حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی, خدا تو مجھے ایسا ملک دے, ایسی حکومت دے کہ جو میرے بعد کسی اور کے لیے روا نہ ہو. لا ینبغی لأحد من بعدی, کسی ایک فرد کو بھی میرے بعد اتنی بڑی حکومت نہ دینا. اتنی بڑی حکومت اللہ نے ان کو دی, اور ان کا انتقال بھی طبعی موت سے ہوا. وہ اپنے محل کی چھت پر اپنی عصا کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے تھے, اور وہیں سے ان کی روح قبض ہوئی, اور وہ کافی مدت وہیں کھڑے رہے اسی حالت میں, تاکہ جو ان کی مخلوقات, جو ان کے کام کرنے والے کرندے تھے مختلف مخلوقات کے, وہ ان کو دیکھ کے یہ سمجھتے رہے کہ یہ زندہ ہیں, ان کے کام کی نگرانی کر رہے ہیں. اللہ نے دیمک کو یہ اجازت دی اور یہ حکم دیا کہ اس نے اس عصا کو کھانا شروع کر دیا. جب وہ اس عصا کو اس نے نقصان پہنچایا, عصا کمزور ہوئی, تو ان کا جسم جو ہے وہ نیچے, جس سے معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہوا. طبعی موت ہمارے انبیاء میں تو طبعی اموات کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. تقریباً جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے بیشتر کا جو سیرت نامہ ہے اس کا انجام, ان کی سیرت کا اختتام ان کی طبعی موت پر ہوتا ہے. اور رسول خدا کے حوالے سے جہاں تک بات ہے, ظاہر ہے ہمارے عقائد میں باقی انبیاء بھی معصوم ہیں, رسول خدا بھی, اور ہمارے 12 ائمہ بھی. ہوا یہ ہے کہ ہمارے ان تمام رہنماؤں کو, تمام ائمہ کو طبعی موت کے وقت تک پہنچنے کا لوگوں نے وقت ہی نہیں دیا. اس سے پہلے یا تلوار مل گئی یا زہر مل گیا.